چھوڑ کے بھاگے. مرید مرید ہوتے بھائی, شاگرد شاگرد ہوتے ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا کوئی کسی کا نہیں. صاحب بکواس باتیں ہیں. ہم کس مرید پر ناز کریں کہ شاگرد پہ ناز کریں, اور کس اولاد پہ ناز کریں. اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے. ہم نے کووڈ میں دیکھا باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا, پیر کے جنازے میں مرید لوگ نہیں گئے. یہ سب باتیں ہی باتیں. اتنا ضرور کہتا ہوں, پیار سب سے کرو, حق سب کا ادا کرو, دل اللہ رسول کے سوا کسی کو نہ لگاؤ. یہ دنیا سے بے وفا چیز کوئی ہے ہی نہیں. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. مرنے کے بعد 4-6 مہینہ بیوی بھی غم مناتی ہے, اس کے بعد وہ بھی کھانے پینے لگتی ہے, مستی مزہ وہ بھی کرنے لگتی. بچے بھی کبھی مغفرت کی دعا نہیں کرتے, بلکہ لوگ تو یہاں ابھی شب برات آ رہی ہے, شب برات کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے. شب برات آ رہی ہے, شب برات پر ایک قبر پہ کئی لوگ کھڑے ہوں گے, ایک قبر پہ کئی لوگ کھڑے ہوں گے. اور کئی, یہ تو بابا قبرستان سنبھالتے ہیں, قبرستان کے متولی ہے, ان کو زیادہ تجربہ ہوگا, لیکن ہم بھی قبرستان جاتے ہیں. کئی لوگ کھڑے ہوں گے, وجہ یہ ہوگی کہ میرے ابا کی قبر کا ہے, میرے ابا کی قبر کا ہے. کیوں؟ دفن کرنے کے بعد گیا تھا تو اب آیا ہے باپ کی قبر پہ. وہ بھی اس لیے ہے کہ شب برات پہ جانا پڑتا ہے. ہاں جانا پڑتا ہے. گیا تو بولے ابا کی قبر تو پلٹی ہو گئی, وہ تو کسی اور کی قبر ہے. لیکن کہا نہیں, یہی تو آس پاس کہیں دفن کر. یہ حالات, جو بچے جیتے جی ماں باپ کے کام نہیں آتے, وہ مرنے کے بعد کیا مغفرت کی دعا کریں گے. سب کے بچے ایسے نہیں ہیں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں, آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا. کچھ بچے ایسے ہیں کہ الحمدللہ کہ وہ ماں باپ کو مرشد مانتے ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے, انگلی پہ گننے کے قابل ہیں. اکثر لوگ کچھ نہیں, باپ کی خبر یاد نہیں رہتی, ماں کی وصال کا دن یاد نہیں رہتا, کچھ نہیں. اور ایک بات میں بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ, سنیوں میں جو تیجا چہلوم 10ویں 20ویں کی رسم ہے, یہ دھوم دھام سے 80% 90% لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اگر دھوم دھام سے نہیں کریں گے تو پورا گاؤں تھو تھو کرے گا کہ اپنے باپ کا تیجا نہیں کیا, اپنے باپ کا 10واں نہیں کیا, اپنے باپ کا 40واں نہیں کیا. تھو تھو کرے گا. تھو تھو سے بچنے کے لیے سب ریاکاری اور منافقت کی جاتی ہے. اگر واقعی باپ کے لیے دل میں عشق ہوتا تو بیٹے کو جیسے بڑے ہاسپٹل میں لے جاتا بیمار پڑنے کے بعد, ویسے باپ کو کیوں نہیں لے کے گیا. باپ تو دوا کرتے کرتے, دوا چلاتے چلاتے مر گیا. حتیٰ کہ میں جانتا ہوں ایسے خاندانوں کو, ماں 7 بیٹوں کی ماں ہے, کوئی بیٹا رکھنے تیار نہیں. بیٹی کے وہاں پڑی ہوئی ہے ماں, اور اس کو دوا کے لیے پیسے نہیں. یہ حال ہے, یہ دنیا ہے. یہ دنیا کس سے دل لگا رہے ہو؟ اپنے اللہ کو راضی کر لو. اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی, اولاد وفادار ہو, مرید وفادار ہو یا نہ ہو, اتنا اپنے لیے کر کے اللہ کو راضی کر لو کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے نہ کرے, ہمارے اعمال اللہ کے فضل سے ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بن جائے. اتنا کر کے دنیا سے جاؤ. کسی نے کہا تھا جانے والے جاتے جاتے کچھ کر لے اپنے واسطے, ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے. ہاں, اگر یہ سب رسومات کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, بھائیو آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ دنیا ہے, میں سچی بات کر رہا ہوں. دنیا ہے, دنیا بدلی. کتنی بدلی دنیا بتاؤں. آج میں ایئرپورٹ کے بیت الخلا میں گیا تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا بدل گئی. میں نے جیسے ہی اندر گھسا, ابھی احمد آباد آیا, استنجا وضو کی حاجت تھی تو میں اندر گیا. وہ استنجا خانے سے مجھے خوشبو آئی, بہت زبردست خوشبو آئی, کہ بہت صاف ستھرا کیا جاتا ہے, بار بار وہ خوشبو مارتے ہیں. میں رک گیا, رک کے سوچنے لگا کہ کیا دنیا بدل گئی نا. بیت الخلا سے خوشبو آ رہی ہے اور دلوں سے بدبو آ رہی ہے. دنیا کیسی بدل گئی, دنیا کیسی بدل گئی. بیت الخلا کو اتنا صاف کر رہے جیسے تاج محل, اور دل کے اندر بغض کا سور بٹھا کر گندا کیا, انا کا کتا بٹھا کر کے گندا کیا. ارے جس بیت الخلا میں پیشاب کرنا ہے اس کو خوشبو سے معطر کر کے چمکانے والوں, اس کو چمکانے کی چیز نہیں تھی. یہ جو دل اللہ دیکھ رہا ہے اس کو چمکانے کی چیز. دل گندا کر دیا, بیت الخلا اجلا کر دیا. یہ تمہاری ترقی ہے, یہ ترقی ہے آپ کی. جاؤ چیک کرو, دیکھو نا بیت الخلا کتنے صاف ہیں, کتنے واش روم تمہارے صاف ہیں. جتنا واش روم صاف ہے اتنا دل بھی صاف ہے. دل کی صفائی کا نام ولایت ہے, دل کی صفائی کا نام عشق مصطفیٰ ہے. کہاں ہو؟ دل کو بیت الخلا کی طرح گندا کیا اور بیت الخلا کو دل کی طرح صاف کیا. اور یہ ولی لوگ یہ دل ہی صاف کرتے ہیں.